بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی العمم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سرورہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کا تیسرا جمعۃ المبارک ہم سب کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپس میں محبت اور رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آل رسول اور اصحاب رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات کے اندر اللہ خالق کائنات کے بعد سب سے بلند عظمت و شان والے ہمارے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت خدا سے محبت ہے،
اور خدا سے محبت حضور سے محبت ہے۔ حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور خدا کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جس سے بھی پیار ہوا اور جس سے بھی محبت ہوئی وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے محبت ہوئی۔ ہمیں چونکہ حضور سے محبت اور پیار ہے تو اسی لیے جس چیز کی بھی نسبت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے سنی کو اس سے بھی پیار ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان کی نسبت حضور سے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ان کی نسبت حضور سے ہے۔ تو اس نسبت رسول کی وجہ سے ہمیں ان دونوں سے پیار ہے۔ نہ ہم آل میں فرق کرتے ہیں، نہ ہم اصحاب میں فرق کرتے ہیں، اور صرف ہمیں ان دونوں سے پیار ہی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا آپس میں بھی بڑا پیار اور بڑی محبت قائم ہے۔ غیر تو بڑی افواہیں اڑاتے ہیں، لیکن سیدھے راستے والے پھر بھی ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کی محبت بیان کرتے ہیں، تاکہ کوئی شیطان، کوئی لعین، کوئی بدبخت ان کے بارے میں ورغلا نہ سکے، ان کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کر سکے، ان کے بارے میں ذہن کو گندا نہ کر سکے۔ اس لیے علماء حق کا وقتاً فوقتاً آل و اصحاب کا آپس میں جو پیار رہا اور ان کی آپس میں جو رشتہ داریاں رہیں، ان کو بیان کر کے روح اور ایمان کو تازگی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کائنات کا یہ سب سے بڑا ظلم سمجھیے کہ ایک طرف تو محبت رسول کے بعد آل رسول کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جہاں آل رسول کا پیار سینوں میں شمع روشن کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر اصحاب کا بغض بھی سینوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ وہ ہیں جو اصحاب کا پیار اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اصحاب رسول کی محبت دل میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آل رسول کا بغض سینوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ سنی کو ان دونوں سے ہی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے سنی جب بھی بیان کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کا جام بھی پلا رہا ہوتا ہے، صحابہ کی محبت کا دریا بھی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم کو آل و اصحاب سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں محبت اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کس قدر تھی، یہ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان روایات کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے سیدہ پاک،
بلکہ پوچھنے والے کو فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ اس کے بعد؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار ان کے شوہر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ اور دوسری طرف جس وقت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد کس سے تھا؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد ان کے والد یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پیار حضور علیہ السلام کو تھا۔ اب دیکھیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آل سے پوچھتے ہیں تو وہ اصحاب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اصحاب سے پوچھتے ہیں تو وہ آل کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ آپس میں بے حد پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر محبت تھی اور ان کی مولا علی سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابوبکر صدیق کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم اس کو جنت میں نہ جانے دینا، بلکہ علی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کو تم ٹکٹ نہیں دو گے، جس کو تم پل سے نہیں گزرنے دو گے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ فضیلت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا ابوبکر ایک بات تو میرے پاس بھی ہے، اب وہ بھی سن لو۔ تمہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو بکر، حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ علی جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو تم نے اس کو ٹکٹ نہیں دینا ہے۔ میں تو بند کیتا لیکن آواز پھر بھی باہر جا رہی ہے، آواز جا رہی ہے۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ اب دیکھیں کس قدر ایک دوسرے سے پیار اور محبت ہے اور کس طرح ایک دوسرے کی فضیلت کو واضح اور اجاگر کر رہے ہیں۔ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کو بیان کر رہے تھے، وہ بھی یقیناً پڑھنے اور سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جس وقت مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا اور معاذ اللہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے، تو اس وقت کسی کے اندر بھی یہ ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ بیان کرنے والے مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس وقت کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ان مشرکین سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑوا سکے۔ لیکن اس وقت ایک ہی مرد کلندر تھا جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ اس وقت اس رش میں گھس گئے، کسی کو مکہ مارا، کسی کو دھکا دیا اور یہ کہا کہ خدا کا تمہیں خوف نہیں ہے، تم برباد اور تباہ ہو جاؤ، تم ایسے شخص کو گھسیٹ رہے ہو، ایسے شخص پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، جو یہ کہتا ہے صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ ایک ہے، تم اس کو گھسیٹ رہے ہو۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دیدہ ہو گئے، آپ آنسو بہانا شروع ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو آپ پھر فرمانے لگے، لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ آل فرعون کے جو مومن تھے وہ افضل ہیں یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ تو آپ جوش اور جلال میں آ گئے، فرمایا تم بولتے کیوں نہیں ہو، میں بتاتا ہوں کون افضل ہیں۔ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے جو مومنین تھے ان کے 1000 لمحوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے پوری زندگی کے لمحات 63 سالہ زندگی ہے، اور دوسری طرف آل فرعون کے جو مومنین تھے ان کی زندگی۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آل فرعون کے مومنین انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنا ایمان اعلان واضح کیا ہوا تھا۔ دیکھیں کس انداز سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو واضح کر رہے تھے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق پھر کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد میں سارے اصحاب بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کی دائیں جانب تشریف فرما ہے، اوپر سے مولا علی تشریف لے آئے۔ اب حضور دیکھتے ہیں کہ میرے علی سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے، میرے علی کو کون آگے جگہ دیتا ہے، میرے علی سے زیادہ پیار کون کر کے دکھاتا ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بالکل دائیں طرف پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور کہا ابو الحسن یہاں آئیے اور یہاں اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اب اتنی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، یعنی اپنی سیٹ پر حضرت مولا علی کو بٹھایا۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، یہ پیار اور محبت کی فضا کو دیکھا کہ میرے اصحاب آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، میرے اصحاب میری آل کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، میری آل میرے اصحاب سے اتنا پیار کرتی ہے، تو چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھا، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور فرمانے لگے کہ افضل ہی افضل کی شان کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کے مقام کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت اور عظمت والا ہی عظمت والے کی شان کو جان سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش فرما کر یہ مجدہ حاصل کر لیا۔ اب اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء اور السوائد کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام حسن ابھی بالکل چھوٹے تھے، اور یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اصحاب رسول آل رسول کا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے ادھر، اور ادھر سے حضرت امام حسن آ گئے، چھوٹی عمر میں ہے، اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ممبر میرے نانے کا ہے، اس ممبر سے نیچے آ جائیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ سنا تو آگے سے یہ بھی پیار کرنے والے ہیں، عظمت کو سمجھنے والے ہیں کہ آل رسول کی عظمت کیا ہے، تو فوراً اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں یہ ممبر تمہارے نانے کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے نانے کا ہے اور تمہارے صدقے مجھے ملا ہے، مجھے تو فضیلت آل کے صدقے ملی ہے اور حضور کے صدقے ملی ہے، میں یہ سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں،
اور دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچیں کہ شاید حضرت علی نے یہ بات ان کو سکھائی ہوگی کیونکہ چھوٹی عمر ہے. تو مولا علی اسی وقت بول اٹھے, کہنے لگے اے خلیفۃ المؤمنین, اے خلیفۃ الرسول, میں نے ان کو یہ نہیں کہا ہے, یہ انہوں نے خود ہی آ کر بات کی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی وقت فرمانے لگے اے مولا علی, مجھے معلوم ہے تم ایسے ہی نہیں سوچ سکتے ہو, یہ تو ان کا پیار ہے جو ابو بکر کے ساتھ نبھا رہے ہیں. اب دیکھیں کس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی آل سے پیار کرتے ہیں اور پیار فرماتے تھے. اب دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آتی ہے. اب ان کا پیار کس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھا, اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی اولاد کا پیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر تھا. جس وقت مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ادھر سے امام حسن آ گئے, تو آپ نے ان کو 1000 درہم دیے. پھر امام حسین آئے, ان کو 1000 درہم عطا فرما دیے. پھر ان کے اپنے بیٹے آئے اور ان کو 500 درہم عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, بابا جان, میں تو اس وقت بھی جنگ میں شرکت کرتا تھا, میں تو اس وقت بھی جنگ میں جا کر لڑا کرتا تھا, میں تو حضور کے ساتھ بھی غزوات میں شامل ہوتا رہا ہوں. جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے, میں تو اس وقت بھی جنگوں میں شرکت کیا کرتا تھا. تو آج یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو زیادہ عطا فرمایا ہے, مجھے کم دیا ہے؟ تو جواب سن کر سنی کا سینہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. فرمانے لگے, اے بیٹے, تمہیں پتہ نہیں ہے, تیرا والد عمر ہے, ان کا والد علی ہے. تیری والدہ اور ہے, ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تیرے نانا اور ہیں, ان کے نانا رسول خدا ہے. تیری نانی اور ہے, ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. تیری پھوپھی اور ہیں, ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں. ان کے چچا جعفر طیار ہیں, ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہیں. ارے تم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ یہ نسبتیں ہوتی تمہیں بھی 1000 درہم ملتے. یہ نسبتیں تمہاری نہیں ہیں, یہ ان کی نسبتوں کی وجہ سے ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے. کتنا پیار اور کتنی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں, اور اپنے سگے بیٹے پر فضیلت دے رہے ہیں آل رسول کو, اور اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جس وقت آپ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تھے, جب آپ تنہائی میں کچھ وقت کے لیے ہوتے, خلافت کے امور سنبھالتے, تو اس وقت آپ کسی سے بھی نہیں ملا کرتے تھے. ایک وقت آپ کے بیٹے آئے تو کہا کہ میں نے اپنے ابا جان سے ملنا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کو منع کر دیا گیا, نہیں, تم ان سے اس وقت نہیں مل سکتے ہو. اب پیچھے حضرت امام حسن بھی تھے. اب جب انہوں نے یہ دیکھا, حالانکہ وہ بھی ملنا چاہ رہے تھے, تو وہ چپ کر کے واپس ہونے لگے کہ جب اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو شاید مجھ سے بھی نہ ملے امیر المؤمنین. تو فوراً کسی نے جا کر بتا دیا, امیر المؤمنین حضرت حسن آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فوراً پیغام بھیجا اور فرمایا شہزادہ رسول کو فوراً بلا کر لاؤ. اور بلایا اور پوچھا کہ شہزادے تم واپس کیوں جا رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ حضور میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے تو اپنے بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیا, تو میں نے سمجھا شاید آپ مجھ سے بھی نہ ملیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا, ارے میرے پیارے شہزادے, تمہیں پتہ نہیں ہے, ان کا والد اور ہے, تمہارا والد اور ہے. ان کا مقام اور ہے, تمہارا مقام اور ہے. وہ خلیفۃ المؤمنین کے بیٹے ہیں اور تم رسول اللہ کے شہزادے ہو.
ارے وہ خلیفۃ المؤمنین اور امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، تم مولا علی کے شہزادے ہو، وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اور تم خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردارہ کے بیٹے ہو، تمہیں کیسے واپس بھیج سکتا ہوں؟ اور دوسری روایت میں یہ ہے، ساتھ یہ پیغام دے دیا، فرمایا کہ اے بیٹے، اے شہزادے، تمہارا جس وقت جی چاہے عمر کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو تم عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہو۔ اب یہ بات بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت تھی۔ اب جس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی کہ امیر المؤمنین نے میرے بیٹے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تو امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، لوگو، عمر کوئی عام عمر نہیں ہے، بلکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلا تو آپ فوراً حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے علی پاک، کیا آپ نے واقعی یہ فرمایا ہے کہ حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے حضور سے سنا ہے تمہاری عظمت کے بارے میں کہ حضور نے تمہاری عظمت کو یوں واضح کیا ہے کہ میرا عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی، ٹھہرو ذرا، یہ ورقہ لو اور اس پر یہ لکھ دو تاکہ یہ سند بن جائے، تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ آل رسول کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویز بھی قبر میں لے کر جاؤں۔ اور جس وقت آپ انتقال فرمانے لگے تو آپ نے وصیت کی کہ وہ پرچی، وہ رکا میری قبر میں میرے ساتھ رکھا جائے۔ دیکھیں کتنا پیار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ہے، اور ان کا پیار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایک وقت جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، شہادت کا رتبہ آپ کو مل گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں کھڑا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کے پاس، تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر میرے کاندھے پر کونی رکھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے پیار والے، اے محبت والے، تم چلے گئے ہو، مجھے آج بھی یقین ہے تم اپنے دوستوں سے ضرور جا کر ملو گے۔ وہ دوست کون ہیں؟ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ فرما رہے ہیں مولا علی، اب یہ کونی رکھنے والے فرما رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ان دونوں دوستوں کے ساتھ جا کر ملو گے، اس کی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں نے جب بھی حضور کے منہ مبارک سے سنا ہے، زبان مبارک سے یہ سنا ہے، حضور نے یہی فرمایا، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں نکلا ابو بکر گیا عمر نکلا، میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا۔ میں نے حضور کی زبان مبارک سے ساری زندگی یہی الفاظ سنے ہیں کہ آپ جہاں اپنا نام لیتے تھے وہاں صدیق اکبر کا اور وہاں آپ کا نام بھی لیتے تھے، اور مجھے آج بھی یقین ہے کہ آج بھی وہ محبوب خدا آپ کو محروم نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اللہ آپ کو آج بھی اپنے ان دو دوستوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب ادھر سے یہ محبتیں بیان ہو رہی ہیں اور ادھر سے کچھ شر پسند لوگ ان محبتوں کے درمیان آڑ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور معاذ اللہ آل رسول کی محبت میں آ کر بغض صحابہ اپنے دل میں سما جاتے ہیں۔ سن لو، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جتنی حدیثیں آل کے بارے میں ہیں دوسری طرف بھی حدیثیں اتنی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جہاں آل کی پاکی بیان کی گئی ہے، وہیں پر دوسری آیت کے اندر انہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اصحاب کی پاکی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج لوگ ممبروں پر یہ تو بیان کرتے ہیں کہ ان کا مقام اہل بیت اطہار علیہ رضوان کا مقام یہ ہے، لیکن ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ سننے والا خود بخود ہی اس کے دل میں
بغض صحابہ گھیرا ڈال رہا ہوتا ہے، بغض صحابہ داخل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں قرآن مجید، قرآن رشید اٹھا کر دیکھیں، آپ احادیث کریمہ کی کتنی کتابیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو جو جو حدیثیں آل کے بارے میں ملیں گی اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اصحاب کے بارے میں بھی ملیں گے. اور کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اڑایا کہ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، اور یہ گھر والا اور دار والا لفظ یہ بڑی قریب کی ماضی سے شروع ہوا ہے، پہلے یہ لفظ موجود نہیں تھا کہ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں، گھر والے ہیں اور در والے بھی گھر والے ہیں. جن کو تم در والا کہتے ہو وہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں حضور کے سسر ہیں. ان دونوں کی بیٹیاں حضور کے گھر میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، یہ حضور کے نکاح میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور کے نکاح میں ہیں، یہ دونوں حضور کے سسر ہیں. مجھے بتائیں سسر گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ گھر والا ہوتا ہے. سسر کی زیادہ عزت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں ہے. اور پھر دو بعد میں خلیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی دو شہزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. اور ایک لاڈلی شہزادی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہے. اب مجھے بتائیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت حسن و حسین کی کیا لگیں؟ خالائیں لگیں. اور یہ بیویاں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عثمان غنی کیا لگے؟ امام حسن و حسین کے خالو جان لگے. ارے ادھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور یہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو یوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر رسول بن گئے، حضور کے سسر بن گئے. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھائی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو یوں حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی بن گئے، اور حضرت امیر معاویہ ان کے بچوں کے ماموں بن گئے. اب دیکھیں یہ رشتے کیسے کیسے ہیں. ادھر حضرت حفصہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، اور یہ نانیاں بن رہی ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی. کتنے قریبی رشتے ہیں. ان قریبی رشتوں کے باوجود آج بھی کوئی یہ بکے کہ یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، اور بغض صحابہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج ناسبیت اور خارجیت اتنی عروج پر نہیں ہے جتنی رافضیت عروج پر جا رہی ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کس کے سینے میں نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت تو قرآن بیان کر رہا ہے. ان کی محبت کے بغیر تو مردود ملعون خارجی لعین ہے کوئی جس کے سینے میں اس کی محبت نہ ہو. لیکن دوسری طرف بھی جہاں زور لگا کر یہ کہتے ہیں ناسبی، تو وہاں خارجی کے ساتھ رافضی بھی کہا کریں کہ جس کے سینے میں بغض صحابہ ہے وہ رافضی ہے، اور وہ بھی پکا جہنمی ہے، وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی جنت سے دور جہنم کی گہرائیوں کا کتا ہے. تو اس لیے یہ شعر مت بھولنا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، لیکن ساتھ یہ بھی عظمت اصحاب نبی بھی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. بھلے ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھے ہو محفلوں میں وہاں محبت صحابہ کے ساتھ ساتھ بغض صحابہ بھی ڈالی جا رہی ہو. یہ میں نے چند ابھی نشانیاں بیان کی ہیں. مولا علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں ہیں،
اس سے بڑی محبت کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر معاذ اللہ آپس میں کوئی بغض ہوتا، کوئی دشمنی ہوتی، تو حضرت عمر کی اتنی زیادہ عمر اور حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تھوڑی عمر، اس کے باوجود ان کا اپنی بیٹی کو حضرت عمر کے نکاح میں دے دینا، یہ محبت پر دلالت کرتا ہے، یہ پیار پر دلالت کرتا ہے۔ تو لوگوں سنو، ان کے آپس میں پیار اور محبت کی ایسی مثالیں قائم ہیں کہ صبح قیامت تک ویسی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے یوں ترانے پڑھے ہیں کہ کسی نے دوسرے کے ترانے نہیں پڑھے ہوں گے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا یوں پیار اجاگر کیا ہے، یوں محبت کر کے دکھائی ہے کہ کوئی اور محبت ایسی مل نہیں سکتی ہے۔ تو سن لو، خاص طور پر 4 خلفاء اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، تم پہلے کو چھوڑو، بعد کی بات کرو۔ قرآن بعد کی بات کرتا ہے، اسلام ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، اسلام سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بعد کی بات کرو۔ بعد میں جہاں مولا علی گھر والے بن رہے ہیں، وہاں پر 3 خلفاء بھی گھر والے بن رہے ہیں۔ جہاں مولا علی گھر والے بن رہے ہیں، وہاں پر امیر معاویہ بھی گھر والے بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی محبت کا دامن تھامنا ہے۔ میرے بریلی کے تاجدار کا یہ شعر کبھی بھول نہ جانا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں، یعنی آسمان کے تارے ہیں، اور ناؤ ہے یعنی کشتی ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نہ رسول اللہ کی اطرت کے بغیر چارہ ہے، نہ آسمان کے ستاروں کے بغیر چارہ ہے۔ آپ کشتی میں بیٹھو گے تو ستارے نہیں ہوں گے تو راستہ پھر بھی بھٹک جاؤ، صرف ستاروں کو دیکھتے رہو گے تو جنت کا داخلہ پھر بھی نہیں ملے گا۔ ان دونوں کا دامن تھام لو۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحیح سنی وہ ہے، صحیح پکا سچا سنی وہ ہے۔ یہ دوغلے سنیوں پر نہ جانا۔ آج کل بڑے بڑے سنی کہلانے والے اپنے آپ کو بڑا علم بردار کہتے ہیں سنیت کا، لیکن ان کے سینے میں یا تو ناسبیت کی بو آتی ہے یا رافضیت کی بدبو آتی ہے، سینہ گندا ہے۔ صحیح سینہ اسی کا ہے جس کے سینے سے ایک ہی وقت میں بجک وقت اہل بیت اور اصحاب کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔